خان صاحب کی تقریر میں ایک دن کا جو التوا ہے وہی اصل میں خان صاحب کی تقریر کا سب سے منفرد پہلو تھا۔ اس عدالت میں 22 لوگوں کا، 22 انتہائی مشکوک لوگوں کا قبضہ جو ہے اب اس سے گلو خلاصی کراؤ۔ خان صاحب کی جان کو مسلسل خطرہ ہے۔ سر جی، آج بھی خان صاحب کا جو خطاب تھا قوم سے، کوئی نئی بات تو نظر نہیں آئی مجھے۔ یار نئی بات آپ کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کی تقریر میں سے؟ آپ سونا ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ بڑی لاجواب تقریر تھی خان صاحب کی۔ نئی بات کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ نئی بات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی تقریر، آج کی تقریر میں آج جو قوم سے خطاب کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے بہت سارے جملوں میں بہت ساری نئی باتیں تھیں، نئی جوہتیں تھیں۔ خان صاحب نے آج جو یار بنیادی طور پہ ایک نقطہ کلیئر کر دیا ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ قوم کی سائیکی بیان کر دی ہے، اور اس وقت قوم کی جو ڈویژن ہے نا، ہوتی ہوئی ڈویژن، وہ واضح کر دی ہے۔ خان نے ایک جملہ بولا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، یقین کرو ہیروں میں تولنے والا جملہ بولا ہے۔ خان صاحب نے یہ جو کہہ دیا نا کہ انسان یا غیرت مند ہوتا ہے یا بے غیرت، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا، کمال کا جملہ ہے یہ۔ اس جملے کی ذرا گہرائی میں جا کے دیکھو۔ آج ہمارے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غیرت اور بغیرتی کے درمیان جو لائن ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جب ہم وہ لائن کراس کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لائن کے کس طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ اور خان صاحب نے جو آج یہ جملہ بولا ہے نا، بولا بڑے عجیب تناظر میں ہے۔ اب وہ تناظر بھی جو ہے وہ بھی بہرحال ایک وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ گزری ہو۔ دیکھیں، خان صاحب نے کہا کہ کل جب میں اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ میرے گھر میں ریڈ ہو گئی ہے اور پولیس نے حملہ کر دیا ہے اور میرے گھر میں میری اہلیہ اکیلی ہیں، مجھ پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک غیرت مند شخص پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک غیرت مند شخص کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ لیکن آپ سوچیں، اس سے بھی بڑی بات اگر کوئی یہ کہتا ہے نا، آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ مطلب آج خان صاحب کی تقریر میں کیا خاص بات تھی تو یا کیا نئی بات تھی، تو میں تمہیں یہ جواب دوں گا کہ خان صاحب کی تقریر میں کوئی نئی بات تھی یا نہیں، اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ پہلے یہ تھی کہ خان صاحب نے جو کل تقریر نہیں کی اور آج کی ہے تقریر، یعنی خان صاحب کی تقریر کا جو وقت ہے نا، خان صاحب کی تقریر میں ایک دن کا جو التوا ہے وہی اصل میں خان صاحب کی تقریر کا سب سے منفرد پہلو تھا۔ یہ ایک سٹیٹسمین کی پہچان ہے۔ خان صاحب نے اس کی وجہ دیکھو کتنی زبردست بتائی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ کل میں اشتعال کے عالم میں تھا، کل میں غصے میں تھا، کل میں ذاتی جذبات سے ملغوب شخص تھا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا جب تھوک دیا تھا کسی نے، کہتا پہلے میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا تھا، اور اگر اب میں تمہیں قتل کروں گا تو اس میں میرا ذاتی انات بھی شامل ہو جائے گا۔ تو خان صاحب نے کل اگر قوم سے خطاب نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرا اشتعال بھی شامل ہو جائے گا، میری جو ذاتی ایک فیلنگ ہے، احساسات ہیں، وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ اسٹیٹسمین شپ ہے، یہ زبردست بات ہے خان صاحب کی۔ ابھی آپ کہتے ہو کہ خان صاحب کی تقریر میں کوئی خاص بات نہیں تھی، خان صاحب کی تقریر کا التوائی اس کے سب سے خوبصورت پہلو تھا یار۔ سر لیکن خان صاحب نے ایک بڑی خطرناک بات بھی بتائی ہے کہ مجھے کل خان صاحب ہے ہی خطرناک۔ خان صاحب نے کہا نہیں تھا مجھے اقتدار سے نکالا تو میں خطرے ناک ہو جاؤں گا؟ تو خان صاحب خود خطرے ناک ہیں تو ان کی تقریریں بھی تو خطرے ناک ہی ہوں گی۔ لیکن سر قتل کرنے والی بات وہ ہاں ہضم نہیں ہوگی۔ اچھا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اس دن خان صاحب سے 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی تو بالکل وہ اس بات پہ کنونس ہیں، اور میری ذاتی اطلاعات بھی یہی ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، خان صاحب کی جان مطلوب ہے۔ اور یہ بہت خوفناک بات ہے، یہ بہت خوفناک کیا بے حسی پر مبنی خواہشات ہیں جس کی بھی ہیں۔ میں تو بار بار ہاتھ جوڑ کے عرض کر چکا ہوں اس ملک کے بڑوں سے کہ خدا کے لیے ذرا بریک لگائیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں، تحمل سے سوچیں کہ وہ کس جانب جا رہے ہیں اور پھر فیصلے کریں۔ اس طرح
یہ جو سر پٹ دوڑتے جا رہے ہیں انتقام کی اندھی آگ میں، یہ بہت خوفناک نتائج کی عامل ہوگی. یہ جو عادت ہے آپ کی اور یہ جو رویہ ہے آپ کا، یہ کوئی اچھے ثمرات نہیں قوم کے لیے لے کے آئے گا. بہت خوفناک، ہولناک قسم کے رزلٹ جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں اس کے، کوئی بھی حرکت. سر کل اسلام آباد میں جب عدالت پیش ہونا تھا خان صاحب نے، اس حوالے سے آپ کے پاس ہاں وہ اصل میں بات یہ جو آپ کہنا چاہتے، دیکھیں اصل میں کل خان صاحب کو یہ خدشہ تھا اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کیا ہے کہ صرف گرفتاری مطلوب نہیں تھی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کل صبح سے لے کے تقریباً 3-4 بجے تک کے لگ بھگ اس عدالت میں 22 لوگوں کا، 22 انتہائی مشکوک لوگوں کا قبضہ جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا تھا کہ مقصد خان صاحب کی گرفتاری نہیں تھا، کچھ اور تھا. کچھ اور کیا تھا میں کھل کے بتا دیتا ہوں. وہ کچھ اور یہ تھا کہ وہاں پہ ایک بھگدڑ کریٹ کرنی تھی اور اسی بھگدڑ میں جو ہے وہ خان صاحب پہ حملہ کیا جانا تھا. اور یہ 22 لوگ نہ پولیس سے تھے، نہ عدلیہ کے تھے، پتہ نہیں کون تھے، نہ سیاسی کارکن تھے، یہ مشکوک لوگ تھے. لیکن یہ اندر باہر ایسے آ جا رہے تھے جیسے سب کچھ انہی 22 لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. ان 22 میں سے 2 یا 3 لوگ جو تھے وہ آفیسرز کی طرح بیہیو کر رہے تھے، یعنی جیسے ان کے کہنے پہ باقی 18-19 لوگ جو ہیں وہ ایکٹ اور ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ خاصے سینئر لگ رہے تھے. باقی جو ہیں وہ اسی طرح. اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جب انہوں نے یہ دیکھا، اور وہ جو 22 لوگ تھے وہ مسلسل جو تھے وہ عدالتی عملے کے ساتھ یا عدالت کے ساتھ وہ رابطے میں بھی تھے. اور پھر انہوں نے ہی یہ سجیشن پیش کی تھی کہ آپ جناب ولی خان صاحب کو یہاں سے اب ان میں سے ایک کے لفظوں میں ایگزیکٹ لفظ استعمال کراتا ہوں کہ اب اس سے گلو خلاصی کراؤ، اب اس کو جانے دو. کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ موب اتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا کہ اگر خان صاحب پہ حملہ کیا جاتا تو نتیجہ کچھ اور نکل سکتا تھا. اس لیے پھر انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ کام جو ہے یہ کسی اور وقت پہ اٹھا رکھا جائے. یہ بہت خوفناک حرکت تھی اور یہ بالکل مصدقہ اطلاع آپ کو میں دے. اس کا مطلب ہوا سر کہ خان صاحب کی جان کو ابھی مسلسل خطرہ موجود ہے؟ بالکل ہے جناب، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خان صاحب کی جان کو مسلسل خطرہ ہے. اور اگر وہ جلسے جلوس جاری رکھتے ہیں تو وہ بندہ اس ملک کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام جاری رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میری جان قیمتی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ملک ایک ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے بھائی جان. یہی تو وہ کہہ رہا ہے بندہ. سر یہ دیکھیں نا، بدھ کو پھر جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اس کے باوجود کہ کل ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جانی تھی بقول آپ کے، اور بدھ کو پھر وہ جلسے کا اعلان یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کی وہ یار بندہ میں نے بتایا نا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں اس بندے کے جب دیکھتا ہوں نا، اس بندے کا حوصلہ دیکھتا ہوں کہ سٹیل نرو ہے اس بندے کے. مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ باقی بچوں کو تو وہ گھٹی میں شہد پلایا جاتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو گھٹی میں اس کو لوہا چٹایا گیا تھا، شہد نہیں چٹایا گیا تھا. دیٹس وائی از سچ اے اسٹرانگ نرو مین. یہ بندہ جو ہے اس کے سٹیل نرو ہے، سچی بات ہے. سر رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اسپیچ کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کہ عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے. یار میری بات سنو، خان صاحب وہ اب میں کدھر آ گئے بات کرتے کرتے کس بندے پہ لے. بہرحال میرا خیال ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ احمق ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کے عوام کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے. یہ ان کو یہ نہیں ہے کہ عوام کی بات سمجھ آ نہیں رہی، یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں یار. وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ ایک موٹی سی خاتون جو ہے نا، وہ ایئرپورٹ پہ جاتی ہے تو کاؤنٹر پہ جا کے اپنا بیگ رکھتی ہے، وہ اسکیل پہ رکھتی ہے اور وہ اپنا پاسپورٹ آگے رکھ دیتی ہے اسٹیمپ کرانے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے، بورڈنگ پاس لینے کے لیے. تو وہ آفیسر کہتا ہے کہ میڈم آپ کا وزن زیادہ ہے. کہتا ہے میرا وزن کیسے زیادہ ہو گیا؟ میرا وزن 110 کلو تھا، میں نے ڈائٹنگ کی ہے 90 کلو رہ گیا. کہتا بیگم صاحبہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے بیگ کے وزن کی بات کر رہا ہوں. تو
تو یہ لوگ, ان لوگوں کو یہ آفیسر کی بات سمجھ نہیں آ رہی, جیسے نا عورت کو نہیں سمجھ آ رہی تھی, ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, آ جائے گی سمجھ. ایسا یہ باتیں تو ہوگی, آپ نے خان صاحب کی جو تقریر ہے اس میں بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا اور سب سے بڑی آپ نے بہت بڑی خبر بھی دے دی, لیکن پھر بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو عمران خان کی تقریر ہے اس کا جس کیا تھا, اس کا فلسفہ کیا تھا؟ یار فلسفہ میں نے بتا دیا نا. دیکھو کہ خان صاحب نے ایک تو پوری بیک گراؤنڈ سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ کس نوعیت کی سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کی گہرائی کیا ہے, سنگینی کتنی زیادہ ہے. اور اس سے زیادہ مطلب فلسفہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی مطلب ایک سیاسی لیڈر کی تقریر تھی, فلسفہ اب میرے کی بات یاد آ گئی, فلسفہ آپ پوچھ رہے ہو. باپ اور بیٹا جو ہے وہ رات کو کہ شکار پہ جاتے ہیں تو خیمہ لگا کے سوئے ہوتے ہیں رات کو, تو باپ اٹھتا ہے دیکھتا ہے خیمہ غائب ہو گیا, تو وہ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو آسمان کی طرف, تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ بیٹا کہتا ہے جی تارے نظر آ رہے ہیں, اور کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان نظر آ رہا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات بہت وسیع ہے اور اس میں ایک جو ہمارا پورا سسٹم ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور نظام شمسی کے جو پورے میکانزم ہیں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں. تو باپ کہتا ہے اولو دیا پٹھیا, اور سدھی گل ہے, اوے اپنا تمبو چوری ہو گیا ہی تو فلسفے انج پہ ہے. تو یہ ہم فلسفوں میں نہ پڑھیں تو سیدھی بات کریں کہ ہمارا خیمہ چوری ہو گیا ہے. بھائی جان آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خیمہ چوری ہو چکا ہے. ہمیں اپنے اوپر ایک سائبان چاہیے فوری طور پہ, ٹھیک ہے؟ ہمیں اس بات کا ادراک کر لینا چاہیے, احساس کر لینا چاہیے, اور یہ احساس کرنے کے لیے میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ آج اپنی عدلیہ سے ہاتھ جوڑ کے دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو آپ سے انصاف مانگ رہا ہے اس کی ایک دفعہ بات سننے اور سمجھنے کی کوشش تو کریں. دیکھیں ایک شخص مجھ پہ آج اگر ایک ہی وقت میں 1000 مقدمات درج ہو جاتے ہیں اور 2 گھنٹے بعد ان مقدمات کی تعداد جو ہے وہ 2000 ہو جاتی ہے, 3 گھنٹے بعد 3000 ہو جاتی ہے, کیا ایک ہی وقت میں میرے لیے 3000 مقدمات میں پیش ہونا ممکن ہوگا؟ جس معاملے میں عدلیہ کو بدنیتی نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ ایک بلینکٹ فیصلہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور پھر جب یہ 7-8 کیسز میں لاہور ہائی کورٹ سے خان صاحب کو ضمانت ملتی ہے تو پھر وہ جو دیہڑی دار صحافی ہیں اور اینکر ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک ہی وقت میں 7 مقدمے فارغ کر دیے عدالت نے. او بھائی 7 مقدمے تھے کون سے؟ ذرا خان صاحب پہ ایک مقدمہ نکال کے تو دیکھیں, کون سا مطلب آپ نے چھوڑ دیا ہے ان پہ. اب تو میرا خیال ہے 96 مقدمات ہو گئے. عمران خان از آن 96, 4 رنز ریکوائرڈ اونلی, 4 رنز چاہیے ان کو اپنی سینچری, ون شارٹ آف سینچری, ٹھیک ہے؟ تو سینچری ہو جائے گی. مطلب آپ کیا یہ ممکن ہے؟ ہیومنلی ممکن ہے؟ پاسبل ہے ہیومنلی؟ نہیں, بالکل نہیں. ہر عدالت میں پیش ہونا, ہر عدالت سے, بلکہ عدالت کو تو میں یہ درخواست کروں گا بہت ادب کے ساتھ کہ خدا کے لیے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا جائے کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی مقدمہ جو درج کیا جائے, آپ جانتے ہیں ہر معزز عدلیہ کا ایک جونیئر سے لے کے سپریم کورٹ کا جج تک یہ جانتا ہے کہ ایک بندے پر مقدمات کی برسات کی جا رہی ہے, بارش کی جا رہی ہے, تو ایک بلینکٹ ڈیسیژن کیوں نہیں لیا جاتا؟ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا ارشد شریف کیس میں, پھر ابھی کسی حد تک لاہور ہائی کورٹ نے بھی دیا ہے. تو ایک ایسا ڈیسیژن, ایک ایسا ورڈکٹ کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ سو موٹا نوٹس لے کے یہ ڈیسیژن دے دیں کہ جناب آئندہ کے بعد نہ تو گرفتاری ہو سکے گی ہم سے پوچھے بغیر, اور نہ ہی کوئی نیا مقدمہ درج ہو سکتا ہے, اور سارے مقدمات کو اکٹھا سنا جائے. یہ دیکھنا بہت آسان راستہ ہے نا, اور عدلیہ پر اٹھنے والے جو سوالات ہیں وہ بھی اس طرح ختم ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس بات پہ میں بہت دردمندی کے ساتھ
یہ عدلیہ سے عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ عدلیہ اس بات پہ ضرور غور کرے گی ہماری.